دوستو اگلا سوال ہمارے پاس یہ لندن سے ہمیں پوچھا ہے عادل احمد آنند صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران چلتی گاڑی میں نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے اور کیا ڈرائیور بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ اسلام کے جو احکام ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی سہولت رکھی ہے اور فرمایا کہ دین جو ہے وہ یسر ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بہت سارے ایسے احکام بیان فرمائے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے اور وہ اس عبادت میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہ محسوس کرے۔ اسی غرض سے اگر کسی شخص کو پانی نہ ملے یا وہ بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے اس کو بیماری کا خطرہ ہو، مزید بڑھنے کا خطرہ ہو، تو اس صورتحال میں اس کے لیے ہے کہ تیمم کر لے۔ ایک شخص بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد ہے، نماز اس کو کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا، ایک ایسے انداز میں کرنا ہے کہ وہ انسان کو عذاب نہ لگنا شروع ہو جائے، وہ ایک ایسی بات ہو کہ جس سے اس کی خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھے اور جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ غرض اس سے پوری ہو جائے۔ اور بہت سارے ایسے کاموں میں سے جو انسان کو کرنے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے، ان میں سے ایک کام جو ہے وہ سفر بھی ہے۔ اور یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں سفر شاید پہلے زمانے سے زیادہ آسان ہے، اس کی کیفیات بدل گئی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج بعض حوالے سے جو مجبوریاں اور مشکلات ہیں وہ پہلے سفروں سے زیادہ ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر جب انسان ایک گھوڑے کے اوپر یا ایک اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہوتا تھا تو اس سے اتر کے نماز ادا کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز ادا کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ ہمارے لیے سنت ہے کہ اگر انسان مجبوری کی حالت میں کہیں سفر جا رہا ہے اور نماز کا درمیان میں وقت آ گیا ہے اور تو وہ نماز جو ہے وہ سفر کی حالت میں ادا کر سکتا ہے۔ خصوصاً اگر آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں اگر آپ جہاز پہ جا رہے ہوں اور وہ جہاز کا سفر جو ہے یہاں سے اگر کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں 7-8 گھنٹے کا سفر ہو تو ہو سکتا ہے درمیان میں 2-3 نمازوں کا وقت گزر جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، اسلام یہ حکم نہیں دیتا آپ کو، تو آپ نے وہ نماز ادا کرنی ہے اور وقت کے اندر ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کو سواری کی سفر کی حالت میں ہی ادا کرنی پڑے گی۔ تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سفر کی حالت میں انسان جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے اتر کر بھی نماز ادا کر سکتے ہوں گے ضرور، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ آئندہ زمانے میں ایسے حالات پیش آنے والے ہیں قوم کو کہ جس میں اس شخص کے لیے اس سواری سے اتر کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر نماز ادا کر دی تاکہ قوم کے لیے ایک سنت بن جائے اور وہ قوم سواری کے اوپر بھی نماز ادا کر سکے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ شخص ڈرائیور ہو یا نہ ہو، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے تو اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہوں گا یا 2 ہوں گے، تو ان دونوں میں سے ایک ہی ڈرائیور ہوگا جو چلانے والا ہے اس سواری کو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور بھی جو ہے محتاط انداز میں اس نماز کو، اگر وہ کہیں اتر کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو باقی سواریوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے اسی سواری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میرے نزدیک یہ بات جائز ہے، کیونکہ یہ ڈرائیور کی بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو آج کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے نا، جہاں بڑی بڑی گاڑیاں ایسی جو ہیں یہ سواریاں پیدا ہوئی ہیں جس میں اکٹھے اتنے لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ اصلا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس پر اکٹھے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو جس میں یہ بحث ہو کہ اب چلانے والا جو ہے وہ پڑے گا یا نہیں۔ اور بالعموم تو اسی طرح ایک بندہ جو کسی جگہ سفر پر نکلا ہوا ہے اور وہ کئی دن کا سفر ہوتا تھا تو وہ اکیلا ہی ہے، اس لیے وہی اس کا ڈرائیور ہے اور وہی اس کا جو ہے سوار بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے
اور اسے پہلو تہی نہ کرے. اس میں سستی جو ہے وہ انسان کسی بھی حالت میں، خواہ وہ امن کی حالت ہو، خواہ وہ جنگ کی حالت ہو، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان نے جو نماز جو ہے وہ قائم کرنی ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، سفر کی حالت جاتی رہے، امن کی حالت میں آ جاؤ، یا جنگ کی حالت ہے وہ زائل ہو جائے، تو پھر بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اسی طرح کرنی. اطاعت ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ اطاعت جو ہے وہ اس سے انسان باہر نہ نکلے. جی ٹھیک ہے دوست صاحب، جزاک اللہ.